عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا، عیسائیوں کے عقائد کو سامنے رکھا گیا، اس کی اصلاح کی گئی، اور ان کے عقائد میں جو بطلان تھا اور جو کچھ خباثت اور ان کے عقائد میں باطل باتیں داخل ہو چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا صفایا کر دیا اور توحید کے عقیدے کو نکھار کے بیان کر دیا۔ وہ لوگ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور جو ان کے خانوادے کے حوالے سے افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے تھے اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی جو وہ باتیں کرنے لگے تھے، حضرت بی بی مریم کے بارے میں تصورات ان کی یہاں رائج ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے پورے سلسلے کو کئی آیتوں میں واضح فرما دیا اور اس خانوادے کی صحیح پوزیشن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام واضح کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ توحید کیا کس کو کہتے ہیں، توحید کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی پیر پیغمبر کوئی نبی کوئی رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ تم نے جو عیسیٰ کو ان کے اہل خانہ کو شریک کر دیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور مریم جو ہیں اللہ کی معاذ اللہ زوجہ ہیں، یہ تمہارا باطل عقیدہ ہے۔ تثلیث کا عقیدہ یہی ہے، تثلیث ٹرینٹی کا عقیدہ جو عیسائیوں کا مشہور عقیدہ ہے، آج بھی وہ اس پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس کی زبردست تردید فرمائی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اگر غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا کہ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا نظر مانی، اے میرے رب میں نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، جو اس وقت میرے بطن میں ہے، اگر یہ پیدا ہوگا اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لڑکا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، یہ میں نظر مانتی ہوں۔ یہ وہ نظر مان رہی ہیں، فتقبل منی، عرض کرتی ہے میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، یہ سب تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب انہوں نے اس بچے کو جنا تو انہوں نے لڑکی جانی، لڑکا پیدا نہیں ہوا، ان کے گمان میں یہ تھا کہ لڑکا ہو، کیونکہ بیت المقدس کے لیے وقف کرنا اور وہاں کی خدمت انجام دینے کے لیے لڑکے ہی قبول کیے جاتے تھے، وہاں لڑکے ہی وقف ہوتے تھے۔ یہ نظر اسی سے متعلق تھی، میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی اور جاروب کشی کرے گا میرا بچہ، تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا، دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہوگا۔ ان کے گمان میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو اس طرح میں کر لوں گی، لیکن لڑکی پیدا ہو گئی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وہ پیدا ہو گئی۔ اب جب بچی پیدا ہوئی تو ان کو حیرت ہوئی، کہنے لگی انی ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب یہ تو میں نے بچی کو جنم دیا، بچہ تو ہوا نہیں۔ اعتراض نہیں تھا، وہ اپنی نظر کے حوالے سے سوچ رہی تھی کہ میں نے نظر مانی تھی تو اب میں نظر کیسے پوری کروں، اب میں نظر کا کیا کروں گی، نظر تو میری رہ جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا، ورنہ لڑکی کوئی حقیر نہیں سمجھی جا رہی تھی، یہ خاندان سارا اولیاء اللہ کا تھا، یہ انبیاء کرام کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آل اللہ ہیں اور انہی کے خاندان انہی گھرانے سے روز کو ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس لیے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ بات یہاں حیرت اس بات پر ہوئی، اس وجہ سے ہوئی کہ میں نظر مانی تھی، اس کا کیا ہوگا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ آج وہ بچی متولد ہوئی ہے کہ اگر اس کی جگہ بچہ ہوتا جو کہ حضرت حنہ یعنی مریم کی والدہ سمجھ رہی تھی تو وہ بچہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وہ بچی پیدا ہوئی ہے کہ جو اس بچے سے کئی زیادہ افضل ہوتی، جو وہ چاہ رہی تھی، کیونکہ اس بچی کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو ایک پیغمبر کی ماں بننا ہے، اس کو اللہ کی نشانی بننا ہے، اس کو کیا کیا بننا ہے یہ قرآن نے خود بتا دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک سلسلہ شروع ہوگا رشد و ہدایت کا، اور یہ اللہ کی نشانی بن جائے گی۔ اس کے بعد جو عجائب اور خوارق پیش آئیں گے وہ کائنات میں اس سے پہلے کبھی نہیں پیش آئے الا ماشاء اللہ۔ یہ وہ خوارق اس سے پیش آنے والے ہیں، اس کے بطن سے ایک عظیم الشان ہستی جنم لینے والی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام چنانچہ پیدا ہو گئے۔ حضرت مریم بنی سمیت و مریم، قرآن کہتا ہے انہوں نے نام رکھ دیا اس کا مریم، وانی اعیدھا بک، اور اللہ کی پناہ میں دے دیا، وہ ذریتہ، ان کی اولاد کو بھی خدا کی پناہ میں دیا، شیطان مردود تھے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے ان کی یہ نظر پوری کر لی، قبول فرما لی اللہ نے، اور بہترین طریقے سے قبول فرمایا، اور اس بچی کو خوب اللہ نے تربیت دی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اس کی نگہداشت پرورش خوب اچھے طریقے سے ہوئی، نباتن حسنا، بڑے عمدہ انداز میں اس کی پرورش ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس بچی کو نگرانی میں دیا حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے رشتے میں خالو تھے، اور وہی بیت المقدس کے انچارج تھے،
وہاں جتنے عابد ظاہر لوگ عبادتوں میں مصروف رہتے اور خدام معتکفین بیٹھے ہوتے، ان سب کی نگرانی حضرت زکریا علیہ السلام کرتے تھے، ان کے معاملات کی. وہ ان کے خالو بھی تھے. تو اس بچی کو قبول کر لیا گیا اسپیشلی. حالانکہ بچیاں قبول نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج یہ بچی جو ہے یہ منفرد بچی ہے، یہ بچی اہل خواص میں سے ہے. اس بچی کو قبول کیا گیا اور بیت المقدس میں ایک حجرے میں اس کو رکھا گیا. وہاں وہ اپنی بات میں مصروف ہو گئی. جب تھوڑی سمجھدار ہو گئی، چلنے پھرنے کے لائق، تو اس وقت وہ وہاں پہنچ گئی اور وہاں پھر انہوں نے عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا. اب ایک نبی وہ تربیت کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، اور بچی ولیہ بن رہی ہے وقت. اب دیکھیے ذرا ان اہل اللہ کے ماحول میں کیا کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو کرامتوں کے حوالے سے جذب ہوتے ہیں، قرآن وضاحت کر رہا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اس محراب میں جب حضرت زکریا جاتے تھے جہاں وہ بچی پرورش پا رہی تھی اور عبادتوں میں مصروف رہتی تھی حضرت مریم، تو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت زکریا وہاں جاتے اس محراب میں وجد عندہا رزقا، تو وہ ہمیشہ اس محراب میں رزق پاتے تھے بغیر موسم کا، بغیر موسم کے پھل اچھے پاتے تھے. حدیث پاک میں وضاحت آ گئی ہے کہ اس رزق سے مراد ہے بے موسم کا پھل. پتہ چلا کہ موسم ہے نہیں اور پھل رکھا ہوا ہے. وہ یہ دیکھ کر حیران کہ چابی میرے پاس ہے، آنے جانے کسی کو اجازت نہیں، بچی نہایت پاستا ہے، کسی غیر محرم سے بات بھی نہیں کرے گی، اس کا منہ بھی نہیں دیکھے گی. یہ تو وہ بچی ہے جب جبرائیل اس کے پاس آئے حضرت عیسیٰ کی بشارت لے کے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے ان کے گریبان میں پھونک مارنے کے لیے بشری شکل میں، تو یہ بچی گھبرا گئی. اس کی پاک دامنی کا عفت کا حالت یہ تھی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ تم کون اجنبی ہو جو میری طرف چلے آ رہے ہو. جب انہوں نے وضاحت کی کہ میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس لیے آیا ہوں لہٰذا لکی غلام زکیہ تاکہ تجھے پاک صاف بیٹا بخشوں، تو میرے آنے کا مقصد یہ ہے. جب حضرت مریم نے یہ بات سنی تو ان کو تسلی ہوئی کہ یہ آنے والا شخص کوئی غیر نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ ہے. اتنی پاک صاف عزیزہ بچی، اس کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، کوئی لانے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے. حضرت زکریا خوب جانتے تھے یہ اس کی کرامت ہے، یہ اس بچی کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے جو اسے بزرگی اور کرامت حاصل ہے، اس کی وجہ سے بے موسم کے پھل اس کے حجرے میں موجود ہوتے ہیں. پھر بھی انہوں نے وضاحت کروانے کے لیے پوچھا، قال انا لکی ھذا، انہوں نے کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں. انہوں نے وضاحت کر دی، قالت هو من عند اللہ، کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. هنالک دعا زکریا ربہ، اب ذرا قابل غور بات ہے، وہیں حضرت زکریا نے دعا کی، اللہ سے اپنے رب سے دعا کی. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہاں؟ جہاں یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، جہاں حضرت مریم صلاۃ اللہ علیہا تشریف رکھتی ہیں، وہاں دعا کی. دعا کیا کی؟ کیونکہ آپ کی عمر اچھی خاصی گزر گئی، اولاد نہیں تھی، سن ایاز کو پہنچ گئے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور اب اولاد کی عادتاً کوئی امید بھی نہیں تھی. لیکن جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ اللہ کا کرم اور فضل اس طرح برس رہا ہے، ایک بچی، ایک ولیہ خاتون، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، تو آپ نے اس موقع کو، اس ماحول کو متبرک جانا اور وہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سن